السلام علیکم۔ MAB TV میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ میں محمد عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں MAB TV۔ آج جس کا تعارف کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا تعارف بڑے ہی عمدہ انداز میں کیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شاعر مشرق ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 9 نومبر 1877 تا 21 اپریل 1938 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون داں، سیاست داں، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیت میں سے ایک تھے۔ آپ اردو فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی آپ کی بنیادی وجہ شہرت بھی تھی۔ آپ کا شاعری میں بنیادی رجحان اسلام کی طرف تھا۔ آپ نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب بھی لکھی۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ 1930 میں آپ مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کی بنیاد بھی ڈالی۔ آپ شیخ نور محمد کے گھر فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں کا نام امام بی بی تھا۔ آپ کے والد اور والدہ نے آپ کا نام محمد اقبال رکھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد کپڑے سیتے تھے۔ سینکڑوں سال پہلے کشمیر کا ایک ممتاز برہمن خاندان آغوش اسلام میں آ گیا۔ اقبال کے آبا و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے تھے اور محلہ خیتیان میں آباد ہوئے۔ آپ کے ایک جد نے اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں اسلام قبول کیا تھا۔ پھر آپ کے آبا و اجداد نے کشمیر چھوڑا اور سیالکوٹ میں آ بسے۔ آپ کے دادا شیخ محمد رفیق نے محلہ خیتیان میں ایک مکان آباد کیا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم کو کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال جب بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شولہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوٹ چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھے کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پس و پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کیا۔ استاد میر حسن کا مکتب اقبال کے گھر سے قریب ہی تھا۔ اقبال نے اردو، فارسی اور عربی پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچتے۔ میر حسن عظیم استاد تھے۔ آپ صرف پڑھنے پڑھانے تک محدود نہیں تھے، تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے، جدید علوم پر بھی اچھی نظر تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، مقولت، لسانیت اور ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ عالم فقط حافظے میں بند کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شاعر ازبر تھے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20 مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو خیر اقبال کے گھر کی چیز تھی، مگر میر حسن کی تربیت نے اس جذبے کو ایک علمی اور عملی سمت دی۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر وہ انہماک اور استقراق موجود تھا جو بڑوں میں موجود ہوتا ہے۔
مگر وہ کتاب کے کیڑے نہیں تھے۔ کتاب کی لت پڑ جائے تو آدمی محض ایک دماغی وجود بن جاتا ہے، زندگی اور اس کے بیچ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کھیل کود کا بھی شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے تھے، حاضر جواب بھی بہت تھے۔ آپ کے والد یہ سب دیکھ کر نظر انداز کرتے، اسی لیے کہ اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ غرض آپ کا بچپن فطری کشادگی اور بے ساختگی کے ساتھ گزرا۔ 16 سال کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور فرسٹ ڈویژن آئے، تمغہ اور وظیفہ جیتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے FA کی تعلیم شروع کی۔ اسی زمانے میں آپ نے شاعری کا آغاز کیا، پھر شعر کہنے لگے، لیکن آپ نے کہے شعروں کو سنجیدہ نہیں لیا، نہ کسی کو سناتے، نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ شاعری مشغلہ بن گئی اور آپ کی روح کا تقاضا بھی۔ اس زمانے میں پورا بر صغیر داغ کے نام سے گونج رہا تھا۔ آپ نے داغ کو شاگردگی اور اصلاح شاعری کے لیے درخواست بھیجی۔ کچھ وقت کے بعد شاعر داغ دہلوی نے یہ کہہ کر آپ کو خط لکھا کہ شاعری میں اصلاح کی گنجائش نہیں۔ داغ نے اپنی بے مثال بصیرت سے بھانپ لیا تھا کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا اور اقبال کوئی معمولی شاعر نہیں۔ جب آپ شاعری کرتے، کبھی آپ نے قلم پکڑ کر کچھ نہیں لکھا، بلکہ اپنے شاگردوں کو لکھنے کے لیے کہتے، اور جب بھی آپ اشعار پڑھتے ترنم میں پڑھتے، جب بھی آپ نئی نظم پڑھتے دوسرے دن وہی نظم کے اشعار وہی ترتیب سے پڑھ کے سناتے اور درمیان میں انہیں قلم بند بھی نہیں کرتے۔ اقبال کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی کی فرمائش سے شعر نہیں سناتے، جب بھی طبیعت خود مائل ہوتی تو شعروں کے شعر کہہ ڈالتے۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے ہونے والے جلسے میں آپ نظم سناتے اور اس جلسے کے لیے آپ پہلے سے تیاری کرتے، اور خاص اسی جلسے کے لیے آپ نئی نظمیں لکھتے اور سناتے۔ شروع میں آپ نظمیں الفاظ میں ہی پڑھتے تھے، وہ بھی آپ کا ایک لطف دینے والا انداز تھا۔ پھر ایک بار جلسے عام میں آپ سے کچھ دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ نظم ترنم سے پڑھیں۔ آپ کی آواز قدرتاً بلند اور خوش آئند تھی اور طرز ترنم سے بھی خاصا واقف تھے۔ پھر آپ نے نظم پڑھنا شروع کی تو ایسا سما باندھا کہ سکوت کا عالم چھا گیا اور لوگ جھومنے لگے۔ اس کے بعد 2 نتیجے سامنے آئے۔ پہلا یہ کہ آپ کو صرف الفاظ میں شاعری پڑھنے مشکل ہو گیا کیونکہ لوگ لے میں پڑھنے کو کہتے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو صرف خاص لوگ ہی جانتے تھے، مگر اس جلسے کے بعد آپ کو عام عوام بھی جاننے لگی۔ پھر کیا تھا، آپ جب بھی کسی مشاعرے میں نظم پڑھتے، آپ کو دیکھنے اور سننے ہزاروں لوگ آتے۔ ایک جلسے میں تقریباً 10,000 سے زائد لوگ جمع ہوتے اور جب تک آپ کا کلام چلتا رہتا لوگ دم بخود بیٹھے رہتے۔ 1905 سے 1908 تک آپ کی شاعری کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جو آپ نے یورپ میں بسر کیا، گو وہاں انہیں شاعری کے لیے کم وقت ملتا تو اسی لیے اس وقت آپ کی نظموں کی تعداد کم ہو گئی، لیکن ان میں ایک خاص رنگ وہاں کے مشاہدات کا نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں 2 بڑے تغیر ان کے خیال میں آئے اور ایک دن آپ نے کہا ان کا ارادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ شاعری کو ترک کریں گے اور قسم کھائیں گے کہ شاعری نہیں کریں گے، اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں خرچ کریں گے۔ پھر آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ آپ کی شاعری ایسی شاعری نہیں کہ جسے ترک کرنا چاہیے، اور کہا کہ آپ کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری درمادہ قوم اور ہمارے کم نصیب ملک کے امراض کا علاج ہو سکے۔ اسی لیے ایسی مفید خداداد طاقت کو بیکار کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر علامہ اقبال نے آخری فیصلہ اپنے استاد ارنالڈ پر چھوڑ دیا۔ پھر ارنالڈ صاحب نے شاعری جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے فارسی میں بھی اپنا اظہار خیال بنایا اور فارسی میں اشعار کہنے لگے اور 3 کتابیں لکھ ڈالی۔ پہلی اسرار خودی، دوسری رموز بے خودی، تیسری پیام مشرق۔ اس طرح آپ کو ہندوستان سے باہر بھی لوگ جاننے لگے اور شہرت حاصل ہوئی۔ جب علامہ اقبال نے فارسی میں شاعری کرنے لگے تو اردو کلام کے دلدادہ لوگوں میں مایوسی چھا گئی۔
لیکن یہی وجہ تھی کہ آپ کو بیرون ملک میں پڑھا جانے لگا اور تمام مسلم دنیا جہاں میں فارسی تقریباً بولی جاتی تھی۔ اس طرح عالم اسلام سے ہوتے ہوئے یورپ اور امریکہ تک آپ کا کلام پہنچ گیا اور شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ نے پیام مشرق میں یورپ کے بلند پایہ شاعر گوئٹی کے سلام مغرب کا نہایت ہی حکیمانہ جواب دیا اور ان اشعاروں سے اس شاعر کے عقدے حل ہوئے۔ اردو میں آج تک کوئی ایسی کتاب شاعری میں موجود نہیں ہے جس میں خیالات کی فراوانی ہو اور اس قدر مطالب و معنی یکجا ہوں، اور کیوں نہ ہو ایک صدی کے چہارم حصے کے مطالعے اور تجربے اور مشاہدے کو نچوڑ کر اور سیر و سیاحت کا نتیجہ تھا۔ آپ کے بعض نظموں میں ایک ایک شعر اور ایک ایک مصرع ایسے ہیں کہ اس پہ ایک مستقل مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا کلام دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان بر صغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ آپ کے کئی کتب انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہیں، جس کی وجہ سے بیرون ملک میں بھی آپ سے لوگ واقف ہوئے۔ 20ویں صدی کے اشرۂ اول میں پنجاب کی مسلم آبادی ایک ٹھہراؤ میں مبتلا تھی۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر دو سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کے حقیقی تہذیبی اور سیاسی معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ ان میں سے ایک کی قیادت سر محمد شفیع کے ہاتھ میں تھی اور دوسری فضل حسین بھی اپنے اپنے حمایتوں کو لے کر پہنچے تھے۔ پائے کہ پنجاب میں صوبائی مسلم لیگ قائم کی جائے۔ اس فیصلے پر فوری عمل ہوا۔ میاں شاہ دین صدر بن گئے اور سر محمد شفیع سیکریٹری جنرل۔ سر فضل حسین عملاً الگ الگ رہے۔ اقبال ان سب قائدین کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، مگر عملی سیاست سے انہوں نے خود کو غیر وابستہ رکھا۔ 1911 تک متحدہ ہندوستان کے اکثر مسلم قائدین سر سید کے حسب فرمان انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، لیکن 1912 کے بیچ کے عرصے میں حالت جو ایک دھرے پر چلے جا رہی تھی اچانک پلٹ گئی۔ مسلمان سیاست دان بنگال کی تقسیم کے حق میں تھے، انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت خلاف تھے۔ ان کی جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی تو انگریزی حکومت نے اس پر ڈال دی۔ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس جھٹکے نے مسلمان قائدین کی آنکھیں کھول دی۔ انہیں اب اکثر احساس ہوا کہ اپنی قومی اور سیاسی زندگی کے تحفظ کے لیے صرف سرکار کی وفاداری پر کمر بستہ رہنا یا انگریزوں کے بنائے ہوئے آئینی ذرائع اختیار کیے رکھنا ناکافی اور بے معنی ہے۔ بقول مولانا شبلی نعمانی، تقسیم بنگال کی تنسیخ مسلمانوں کے چہرے پر ایک ایسا تھپڑ مارنے کے مترادف تھی جس نے ان کے من کا رخ پھیر کر رکھ دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں ملوں گا آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔